الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब साथियों को हिकुल कुलूब कोर्स में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर हफ्ते रोज़ाना नहीं बल्कि हफ्तावार हर हफ्ते हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ नाम पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते जो हमने नाम पढ़ने हैं पढ़े होंगे और आज उसको हम डिस्कस करेंगे वो है ज़ुल अर्श, ज़ुल मारिज और ज़ुल तौल। देखते हैं जनाब क्या समझ में आया आपको।
سب سے پہلے پچھلے ہفتے کا ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تھا. آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے, کوئی ہوم ورک آپ نے کیا, کوئی خاص اس کے حوالے سے آپ کو. الکافی ہوم ورک تھا, اس میں سے 2 دعائیں ہم نے کہی تھی روزانہ مانگیے گا اللہ کے انعامات کا, اور اس کا شکر ادا کیجیے گا اس کے انعامات پر. سحرش آپ بتائیں گے کچھ اپنا ایکسپیرینس اس حوالے سے ہوم ورک کیا, ڈائری میں کیا لکھا آپ نے اپنے لیے؟ ڈائری بھی مینٹین کر رہے ہیں نا آپ؟ جی باجی, بسم فرمائیے. اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اللہم انت السلام و سلام پڑھ کے خاص طور پہ جب نماز کے بعد سلام پھرتی تھی تو اس کے ترجمے کو دہراتی تھی اور دعا مانگتی تھی. اور سورہ بقرہ کی جو آیت ہے سورہ 43, اس کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو میرے پاس ہے اس کا فضل اور اس کے لیے شکر الحمدللہ کرتی تھی. اور ڈائری کے اندر بھی میں نے یہی والی دعا لکھی ہے باجی, اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. الحمدللہ. آج دیکھیں ذوالجلال, آج ہم نے ذوالطول نام پڑھنا ہے اور پچھلے دفعہ ہم نے الکافی پڑھا تھا اور ذوالجلال والاکرام پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہمیں پتہ چلتے جا رہے ہیں. ان ناموں کو وسیلہ بنا کے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے. آپ میں سے کوئی اور کچھ کہنا چاہے, کوئی بھی بات آپ کہنا چاہیں فقہ القلوب کورس پر کے حوالے سے, ناموں کے حوالے سے, تو آپ اپنا مائک کھول سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں. کوئی شیئر کرنا چاہے اپنا کوئی ایکسپیرینس, کسی سے آپ نے کوئی شیئرنگ کی ہو. شاہانہ سلمان جی فرمائیے. جی, اس میں جو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہے, اس میں جو سب سے بڑی چینج جو دعاؤں میں آئی ہے کہ آپ کا فوکس بہت اچھا ہو گیا دعاؤں میں. پہلے اچھا رٹی رٹائی دعائیں ہوتی تھی, اب جو چیز مانگنی ہوتی ہے اگر اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے تو یا غفار آپ کہتے ہیں, اگر ہم نے کہیں موو ہونا ہے اس کے لیے یا فتح, رزق یا رزاق. تو اس سے میں نے دیکھا ہے کہ فوکس بہت اچھا ہو گیا دعاؤں کا الحمدللہ. دعا بھی تو ایک عبادت ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی, آج کا سبق شروع کرتے ہیں. عربک ہم سنتے ہیں. سب سے پہلے اپنے ہینڈ ریز کرتے جائیں تاکہ میں پہلے آپ لوگوں سے عربک سنوں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم ڈسکشن بھی کریں گے. ٹھیک ہے جناب. اسکا حمدان, آپ آغاز کیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم. ذو العرش ومن أسمائه الحسنى عز وجل ذو العرش. قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وقال الله تعالى نیکسٹ آیت بھی پڑھ لیں. وقال الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ماشاء اللہ, بارک اللہ فی علمک. جی وردہ خالد, اسکا نے پڑھ لیا, اس سے آگے آپ پڑھیے. جی. اللہ تبارک و تعالی هو الخالق العظیم الذي خلق المخلوقات كلها ذو العرش المجيد. وقد أضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة. وهذا الأشياء العظيمة الشريفة. وهذا يدل على عظمة العرش وقربه منه سبحانه واختصاصه به وسعته وحسنه وبهاء منظره. شاباش, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی علمک. جی عالیہ اکبر آپ پڑھیں. والعرش أوسع المخلوقات كلها وأعظمها وأكبرها وأحسنها وأجمعه لصفات الحسن والجمال والعظمة ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبهاء منظره إلى الله سبحانه. إلى الله
إلا الله سبحانه. وبقى منظری الا اللہ سبحانہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور اس طرح والعظمتی، وا پر زبر ہے دونوں جگہ ماشاء اللہ، عظمتی اور والعظمتی ماشاء اللہ. بارک اللہ فی علمک. سہرش ساری آپ پڑھیں. جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد وصف اللہ العرش بأنه عظیم وکریم ومجید مجید ومجید ومجدہ وکرمہ وعظمتہ مستفاد من مجد خلقہ وکرمہ وعظمتہ سبحانہ. ماشاء اللہ. باقی سب ٹھیک ہے، بس ایک لفظ دیکھیں، من مجدی خالقہ. ٹھیک ہے، خالق ہے نا، جی باجی. خالق ہی. باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جناب. بشرا اعظمی آگے آپ پڑھیں. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ صِفَاتُ الْعَرْشِ الْمَخْلُوقِ فَلَمْ تَكُونُ عَظَمَةُ الْخَالِقِ الَّذِي خَلَقَهُ وَالرَّحْمَنُ الَّذِي اسْتَوَى عَلَيْهِ وَالْكَبِيرُ الَّذِي السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي يَدِهِ أَصْغَرُ مِنْ خَرْدَلَةٍ خردلہ. وَمَا بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. دَلَّ. اس میں دیکھیں یہ عظمتی خالق الذی، اور اسی طرح والکبیر الذی السماوات والارض. باقی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. چلیں طاہرہ یاسمین آپ آگے آیت پڑھیں سورۃ الزمر کی. وما قدر الله حق قدره والعرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ٹھیک ہے. ام حبیبہ ذو المعارج شروع کیجیے. جی ام حبیبہ مائک کھولیے. نیکسٹ شروع کیجیے نام. جی ذو المعارج. ومن اسماء الحسنى عز وجل ذو المعارج. قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ٹھیک ہے. اس میں جہاں پہ مد آ رہا ہے یا سائل بعذاب واقع، تھوڑا سا مد بھی کریں اور اس کو جوڑیں بھی. بالکل عام روانی میں پڑھتے ہوئے بھی تھوڑا سے اس کا خیال رکھنا چاہیے جہاں جو حرکت ہے یا صفت ہے اس کو. ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا فرد مسعود آگے آپ پڑھیں، 2 لائنیں پڑھیں. یہاں سے پہلے پیراگراف کا اللہ تبارک و تعالی ذو المعارج ذو العلوی و درجات ذو الفواضل والنعم وهو سبحانہ الرب العظیم ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت ذو المعارج. بس اتنا ہی پڑھنا ہے. دیکھیں اس میں پڑھا تو آپ نے ٹھیک ہے، لیکن ذو الفواضل والنعم. ٹھیک ہے والنعم. اور دوسرا یہ کہ یہ جو حرکات ہے نا، خصوصی طور پہ جو حرکت ہے زیر کی، یہ تھوڑی سی مجہولہ سے آپ دیکھیں، اسے آپ درست ادا کریں. ذو الملکوت نہیں، جبروت نہیں، بلکہ ذو الملکوتی والجبروتی. جیسے ای کی طرح پڑھتے ہیں، جیسے انگلش میں ای ہوتا ہے نا، اس طرح پڑھتے ہیں. جی پڑھیں. الملکوتی والجبروتی. ٹھیک ہے بس اس آپ نے پڑھ. اب آپ نے جب تلاوت قرآن پاک کرنی نا، اس میں بھی زیر کی اس حرکت کا خیال رکھنا ہے کیونکہ مجہول ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. یہاں سے آگے آپ پڑھیں ذو المعارج سے آگے رسانہ یاسمین آپ پڑھیں الذی سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی تعرج الیہ الملائکۃ والروح وتصعد الیہ الاقوال والاعمال الصالحۃ الطیبۃ کما قال سبحانہ
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ٹھیک. اچھا اس میں دیکھیے ایک لفظ ایک دو دیکھیے الذی تعرج الیہ الملائکۃ والروح، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وتصعد الیہ، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ دو الفاظ دیکھ لیجیے گا. بارک اللہ فی علمک. بشرا یاسمین آگے آپ پڑھیے. جی باجی. فالملائکۃ تعرج الیہ بما دبرها من الاوامر والاعمال وتعرج الیہ الارواح كلها برها وفاجرها وهذا عند الوفاء. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. شروع میں دیکھیے فالملائکۃ، یہ نہیں فالملائکۃ تعرج، اور اسی طرح بما دبرہا، اس لفظ کو بھی دیکھ لیں، دال پہ حرکت. باقی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. بارک اللہ فی علمک. ادیبہ اس سے آگے آپ پڑھیں. ادیبہ آپ کی آواز نہیں کیا تو آپ نے ہینڈ فری لگایا ہوا ہے مائک. دیکھیے آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے بس. جی اب آ رہی ہے. فَأَمَّا الْأَبْرَارُ فَتُعْرِضُ أَرْوَاحُهُمْ إِلَى اللَّهِ فَتُحْيِي رَبَّهَا وَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَتَهْزِي بِقُرْبِهِ وَيَحْصَلَ لَهَا مِنْهُ الثَّنَاءُ وَالْإِكْرَامُ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. وَيَحْصِلُ لَهَا، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بارک اللہ فی علمک. ایمان آگے آپ پڑھیں. جی میم. وَأَمَّا أَرْوَاحُ الْفُجَّارِ فَتَعْرُجُ فَإِذَا وَصَلَتْ إِلَى السَّمَاءِ اسْتَأْذَنَتْ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهَا فَتُعَادُ إِلَى الْأَرْضِ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. فَتَعَادُ إِلَى الْأَرْضِ. باقی ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک. خالدہ اس سے آگے آپ پڑھیں. خالدہ مائک کھولیے. وَأَمَّا الْأَبْرَارُ فسبحان الملك الذي فسبحان الملك العظيم الجبار الذي استوى على العرش وله ملك السماوات والأرض والذي يعرج إليه ما لا يحصيه إلا الله من الملائكة والأرواح والأقوال والأعمال على مر الدهور والأزمان. ٹھیک ہے. ملک السماوات والارض، بس اس لفظ کو دیکھیے گا. سماواتی باقی. بارک اللہ فی علمک. ہمیرا حدیث پڑھیے آپ. جی بات. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فسیالوہم وہو اعلم بہم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ متفق علیہ. ٹھیک ہے شاباش، بالکل درست پڑھے. بس طرح سے جیسے کئی سوالات ہیں نا، اس کو سوال کی طرح ہی کریں. ترجمہ تو ماشاء اللہ آپ کو آتا ہی ہوگا. جیسا کیف ترکتم عبادی، یہ ایک سوال ہے نا. فیقولون ترکناہم ویصلون، اس کا یہ جواب ہے. تو تھوڑا سا اگر الفاظ کو اوپر نیچے کر کے یعنی لہجے کو سوال کے انداز میں بنائیں تو اور حدیث الحمدللہ اور بہتر طریقے سے پڑھ سکیں گی. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. بارک اللہ فی علمک. شمیم آپ پڑھیے اس سے آگے. علامہ اعظم قدرت اللہ وما اعظم جلالہ وکبریائہ وما اوسع رحمتہ وعلمہ وملکہ. اچھا ٹھیک ہے، اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن شمیم سب جگہ ہوا ہے.
قدرت اللہ وما عظم جلالہ وکبریاہ وما رحمتہ علمہ وملکہ. ٹھیک ہے، بس ان کے اعراب کو درست کر لیں. ریشما کاشف آپ پڑھیے آگے. وبؤسا لأقوام جهلوا عظمته فعصوه ولم يقدروه حق قدره فاستهانوا بأوامره واستعملوا نعمه في معصيته. وسبحان الحليم الذي. ریشما جزاک اللہ خیر. اچھا دیکھیے یہ عظمتی ہی لفظ بہت دفعہ آ رہا ہے نا، تو اس کو درست سب پڑھیں عظمتی ہی. ایک کی دفعہ اس کے اعراب درست کر لیں. بارک اللہ فیک. شہناز محمد آگے آپ پڑھیں. جی. وسبحان الحلیم الذی امہلہ وآذوہ فصبر علیہم وعصوہ وہو یعافیہم ویرزقہم. آگے پڑھوں. چلیے پڑھ لیں، آگے مکمل کر لیں. وسبحان العظیم فی ملکہ القوی فی سلطانہ الکریم فی احسانہ الذی احاط بکل شیء علما واحصى كل شيء عددا ولا تخفى عليه ذرة في الارض ولا في السماء. ٹھیک ہے، شاباش. بس اس میں دیکھیے وہ سبحان العظیم فی ملکی ہی. ٹھیک ہے، فی آ رہا ہے نا تو آپ باقی اللہ ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. اچھا جناب ذو الطول، تو شافیہ آپ پڑھیے. ذی الطول ومن أسمائه الحسنى عز وجل ذو الطول. قال الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. شاباش. سرور سلطان آگے آپ پڑھیں. جی باجی. اللہ تبارک و تعالی ذو الطول والفضل والانعام على خلقه الكثير الخير الذي له خزائن السماوات والارض الذي يملك خزائن كل شيء كما قال سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ٹھیک ہے سرور فیل میں بس دیکھیں یہ ذو طول نہیں ہے، یہ ذو طول ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیت آپ نے سورۃ غافر کی پڑھی نا، اس میں بھی دیکھیں تو پر زبر ہے. اور اسی طرح یہ خزائن السماوات والارض باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. امتیاز قاسم آپ پڑھیے. اور لوگ بھی ہینڈ ریز کرتے جائیں، ابھی یہ تھوڑا سا ہمارا اور لوگوں کو بھی موقع انشاءاللہ ملے گا، جو پڑھنا چاہے مزید ہینڈ ریز کریں. جی امتیاز کہیے. وهو سبحانه الكريم المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والنعم التي لا يستطيعون أن يحصوها فضلا أن يشكروها. ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک. بالکل ٹھیک. صدف بھٹی آپ پڑھیں. جی باجی. ولكن الله عفو کریم جانعم بالجزيل من الأرزاق ويعفو عن الكثير من السيئات وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ٹھیک ہے شاباش. اس میں بس دیکھیے ولكن اللہ کریم اور اسی طرح ينعم بالجزيل باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بالکل جزاک. اچھا جناب طاہرہ یاسمین آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، دوبارہ پڑھیے آگے. أياديه بالإنعام والإحسان إلى عباده مبسوطة يؤتي من يطيعه ومن يعصيه وينعم بجزيل النعم ويدفع شر النقم. نعمه لا تحصى وبره لا ينسى ذو الطول والإنعام والبر والإحسان. دیکھیں اس میں تھوڑے دیر آپ دیکھیں وَيُنْعَمْ جَزِيلِ النِّعَمْ، نعمت ہوتی ہے نا نعم. اسی طرح وَيُدْفَعْ، ٹھیک ہے، نعمتہ لا تحصى، یہ اس کو دیکھیے. اور ایک کی والبر ہی نہیں ہے،
بر تو سمندر اور خشکی کو کہتے ہیں نا، بر والبحر، سمندر اور خشکی. یہ ہے والبر والاحسان. بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو. ٹھیک ہے، تو ایک لفظ سے بر اور بر سے فرق پڑ جائے گا نا معنی میں، تو یہ ہے والبر والاحسان. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. بشرا اعظمی آپ پڑھیں اس سے آگے. فسبحانہ من الہ ما اعظمہ وسبحانہ من ربی ما اکرمہ فجمیع النعم وعطایا واصناف البر والاحسان منہ وحدہ لا شریک لہ وَإِن آگے میں طیبہ سے پڑھواؤں گی، کسی ایک ساتھی نے اور ہاتھ کھڑا کیا ہے، جزاک اللہ خیر. شروع میں دیکھیے فسبحانہ من الہ ما اعظمہ، باقی ٹھیک ہے. واصناف البر والاحسان، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. طیبہ اینڈ آپ کریں، سورۃ ابراہیم کی آیت پڑھیں 34. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. آخر میں دیکھیں ان الانسان ظلوم کفار. ظلوم کفار. سورۃ ابراہیم کی اس آیت کو آپ نے کم سے کم 5 بار پڑھنا ہے دیکھ کے قرآن پاک سے، ٹھیک ہے، دھیان سے، اور خصوصاً یہ لفظ. باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک میں بہت اچھا آپ لوگوں نے پڑھا، دل خوش کر دیا. اتنی اچھی طریقے سے اعراب لگا کر پڑھنا آسان نہیں ہوتا، پڑھ کر سنانا جب باقی سب سن رہے ہوں مشکل ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی. چلیں جناب، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. آتے ہیں اب ہم سوالات کی طرف. سب ذرا ہے اپنے ہینڈ بھی ریز کرتے ہیں، سوالات جو جواب دینا چاہتے ہیں، اور ذرا تیاری بھی پکڑ لیں. تو جناب میرا پہلا سوال جو ہے وہ عرش جو ٹاپک ہے اس سے ہے. یہ جو چلیں خالدہ کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے، انہی سے پوچھتے ہیں. خالدہ 2 سوال ہیں میرے آپ سے، دونوں کا بتائیے گا. ایک تو یہ کہ سورۃ غافر اس کا اور نام کیا ہے وہ بتائیے، اور اس آیت کا ترجمہ کیجیے. بلند کرنے والا ہے درجوں کو، عرش والا ہے، ڈالتا ہے وحی کو اپنی طرف سے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے، تاکہ وہ خبردار کرے ملاقات کے دن سے. وحی کو اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. سورۃ غافر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ غافر کا دوسرا نام مجھے نہیں یاد آ رہا اس وقت. ہاں سورہ فصلت نہیں یاد آ گیا. نہیں وہ حامی مستعد ہے. جی بتائیے. سورہ مومن. کون کہہ رہی ہے؟ میں بتاؤں. جی میں رخسانہ. المؤمن. گڈ، شاباش رخسانہ. المؤمن جو ہے وہ سورۃ غافر کا دوسرا نام ہے. تو جب آپ کوئی بھی ایسی پڑھا کریں نا لیسن میں، کیونکہ جو عربک قرآن ہے ان میں یوزلی یہ نام لکھے ہوتے ہیں، پاکستانی فونٹ میں جو قرآن ہے ان میں نام مختلف ہوتے ہیں صورتوں کے. تو آپ ضرور دیکھا کریں کہ یہ سورت جو ہے یہ اس کا دوسرا نام کیا ہے. اگر وہ آپ کو مختلف لگ رہا ہے، آپ کے اپنے قرآن میں نہیں موجود ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نوٹ کر لیں. سورۃ غافر سورۃ المؤمن بھی ہے. ٹھیک ہے جناب. ترجمہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک کیا خالدہ نے، جزاک اللہ خیر. یہیں سے میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یوم الطلاق سے مراد کس دن کی ملاقات ہے؟ آپ چیٹ میں لکھیں، میں یہ چیٹ میں لکھیں، پھر اس کے بعد ایک سوال اور کرتی ہوں. یہ کون سا دن ہے یوم الطلاق؟ جی قیامت کا دن ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. کیا کس سے کس کی ملاقات کا دن ہے؟ اب یہ کون بتانا چاہے گا اس کا جواب؟ ملاقات کا دن ہے. جی بشرا بتائیے. بشرا بتائیے. بشرا یاسمین. بتائیے. بشرا یاسمین اس میں جی بتائیے. ملاقات، جی اس میں ہے لوگوں کی ملاقات کا دن ہے، یعنی کہ لوگ آپس میں ملیں گے. جسم کی جان سے ملاقات ہوگی، جسم اور جان کی ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن ہے، اعمال سے ملاقات کا دن ہے. فیصلے سے ملاقات کا دن ہے. بالکل انسان مل جائے باقی گا. جب ہم نے قرآن پاک میں پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ مجرم بھی ملیں گے، رشتہ دار بھی ملیں گے، وہ اور اس طرح لوگوں اور میں اس آ طرح جائے بہت گا ساری نا چیزوں سب میں کچھ، ہوتا ہے. وہ سب جی لوگوں میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، گڈ. اچھا جناب، اب ہم آتے ہیں آگے. یہ جو سوال ذرا غور سے سننا ہے آپ نے میرا.
یہ جو ہے نا وقت اگلا جو پیراگراف ہے اس میں آ رہا ہے وقد اضاف العرش الى نفسه کما تضاف الیہ الاشیاء العظیمۃ الشریفہ. تو یہ بتائیے کہ اور پھر آگے وہذا يدل على عظمت العرش، یہاں پر کس کی طرف عرش کی نسبت ہے اور یہ بات کیا دلالت کرتی ہے، یعنی کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کون بتائے گا؟ اتنے حصے کا، صرف اتنے حصے کا میں پوچھ رہی ہوں. جو بتانا چاہتے ہیں نام لے اپنا. فرحت. جی فرحت بتائیے، فرحت مسعود. ہاں جی، یہ بیت اللہ کی دلالت کرتا ہے کہ عرش جیسے ہے اب بیت اللہ کی عظیم اور معزز ہے، اسی نہیں، اس کا طریقے سے ترجمہ عرش کیجیے، کی عظمت پہ. ترجمہ کیجیے اس اچھا کا. ٹھیک ہے، ترجمہ کروں؟ اچھا یہ شروع سے کروں؟ جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے وقد اضاف العرش سے لے کر اعلی عظمت اور العرش تک. تحقیق اس نے نسبت کی عرش کی اپنی طرف، جیسا کہ نسبت کی جاتی ہے چیزوں کے عظیم اور معزز جیسا کہ بیت اللہ. یہ دلالت کرتا ہے عرش کی عظمت پر اور اس کا قریب ہونا خداوند تعالیٰ سے، اور عرش اللہ کے قریب ہے. شاباش. ٹھیک ہے، دیکھیے اس میں یہ بیت اللہ اور ناقۃ اللہ ترجمے میں نہیں آ رہا، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. جی ٹھیک ہے، میں نے بھی بس اپنی وجہ سے بتانے کے ہاں لیے لیکن کیا آپ کہ اس بیت اللہ جب کا. میں ہاں ترجمہ کرنے کو کہہ رہی ہوں تو اس میں آپ نہیں ڈالیں گے، پھر آپ لکھیں گے جیسا کہ نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف چیزوں کی عظیم اور مقدس، اور اس کی ایکسپلینیشن ہے ناقۃ اللہ بیت اللہ. کیونکہ اگر ہم ترجمے میں اس کو ڈال دیں گے تو لگے گا کہ مصنف وہ بات کہہ رہے ہیں، یہ تو سادہ سمجھانے کے لیے بات کر رہی تھی نا. ماشاءاللہ، باقی ترجمہ آپ نے ٹھیک کیا، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک میں. اچھا جناب، سوال جو ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ میرا یہاں سے ہے آپ سے کہ یہ جو ہے نا پیراگراف فالعرش اوسع المخلوقات کلھا، یہ ختم ہو رہا ہے ہمارا الا اللہ سبحانہ پر. اس حصے سے ہمیں عرش کے بارے میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ بشرا آزمی. چلیں بشرا آپ کیجئے. بس عرش وہ مخلوقات میں سب سے وسیع چیز ہے، سب سے بڑا، سب سے عظیم، سب سے بڑا، سب سے خوبصورت اور جامع، اور اس کی جامع صفات ہیں، اور اس کی صفات جامع ہیں حسن میں، جمال میں اور عظمت میں، اور نہیں اندازہ اس کی قدر کا، اس کی عظمت کا اور اس کے حسن کا اور اس کے منظر کی خوبصورتی کا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. گڈ، ماشاءاللہ. اور جامع حسن، جمال، عظمت کی تمام صفات کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، ترجمہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. اللہ کا کتنا احسان ہے کہ عربی پڑھنی بھی آ رہی ہے اور اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ استاذہ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل میں برکت کرے کہ ہم بھی ان سے سیکھ رہے ہیں، کچھ آگے بڑھ رہے ہیں. چلیں جی آگے آتے ہیں، ہم نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں. یہ جو ہے نا اللہ نے وصف بیان کیا ہے عرش کا، اگلے 2 لائنوں میں اللہ نے عرش کا وصف بیان کیا ہے 3 الفاظ میں. وہ 3 الفاظ آپ میں سے کون بتائے گا مجھے؟ شہانہ بتائیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ عظیم ہے، معزز ہے اور شان والا ہے. ٹھیک ہے، تینوں عربی میں بتائیے تینوں الفاظ. عظیم، کریم، مجید ٹھیک ہے، ومجدہ وکرم. صحیح ہے، بس صحیح، جزاک اللہ خیر. اور اس کو اب ترجمہ کیجئے عظیم کریم مجید کا. ٹھیک ہے، آپ نے کیا تھا، یعنی بڑا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے. گڈ، اچھا جناب. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں ہم. یہ بتائیے، چیٹ میں لکھنا ہے آپ نے یہ سوال، اگلی ہی لائن سے یہ سوال کا آنسر ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس سے اگلے پیراگراف، اس پیراگراف کی اگلی لائن سے. ہنٹ میں نے آپ کو دے دیا. میں سوال آپ سے کرتی ہوں اور یہ بہت اہم سوال ہے. یہ بتائیے کہ عرش جو ہے وہ اللہ کی کیا ہے؟ چیٹ میں لکھیں، کیا ہے اللہ کی عرش؟ گڈ، مخلوق. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق صرف ہم نہیں ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی، وہ چاہے جاندار ہے، بے جان ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، اس سے اگلے پیراگراف میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کیا ہے. جی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک لفظ میں بتائیے. عرش مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟
خالق. ماشاءاللہ ماہرہ خان نے سب سے پہلے جواب دیا ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ میرے باقی ساتھی بھی دے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے ہم سب کا. الحمدللہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں, وہ ہمارا خالق ہے, تو مخلوق کو اللہ کے آگے جھکے ہی ہونا چاہیے. اچھا جناب, چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کیا آپ میں سے کوئی, ذرا سنیے گا غور سے, کیا آپ میں سے کوئی کسی ایسی دعا کا بتا سکتا ہے جس میں عرش کے حوالے سے بات آئی ہو؟ جو بتانا چاہیے اب اپنا نام لے اور دعا پڑھے. کسی کو آتی ہے ایسی دعا جس میں عرش کا ذکر آ رہا ہو؟ فائزہ. جی فائزہ بتائیے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. گڈ, ماشاءاللہ. ترجمہ کر سکتی ہیں؟ جی باجی, میں سوال کرتی ہوں اس عظیم عرش کے رب سے کہ وہ آپ کو شفا عطا فرمائے. الحمدللہ, آمین. کتنی پیاری دعا ہے. طیبہ اور اکبر. یہ دعا, جی میں آتی ہوں, یہ دعا جو ہے نا, ہمیں کوئی ہمارے آس پاس دیکھیں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا جب بیمار ہے یا ہم کسی کا سنتے ہیں تو ہمیں اس سے اللہ کے اس عظیم, اللہ العظیم کے اور رب العرش کے عرش کا وسیلہ بنا کے اور اس کی عظمت کا وسیلہ بنا کے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ میں عظمت والے اللہ سے, عرش عظیم کے رب سے سوال کرتی ہوں کہ وہ آپ کو شفا دے. باجی اس یہاں پہ میں ہفتے انشاءاللہ یہ دعا مانگنی ہے. جی جی فائزہ کہیے. ابھی ریسنٹلی میں نے اس دعا کو اتنا زیادہ مانگا کہ میرے فادر کی نا اچانک سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی. ان کو بہت شدید ہارٹ اٹیک آیا اور اتنی سچویشن ایسی تھی کہ وہ وینٹیلیٹر تک چلے گئے. اور میں صرف یہ دعا ان کے پاس کھڑے ہو کے نا مستقل یہ دعا پڑھتی جا رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ سے مجھے مطلب اتنا یقین تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو صحت یاب کریں گے. اور باجی ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ 95% ان کا ہارٹ کام نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے تھے بس اب دعا کریں. اور لیکن الحمدللہ مجھے اور زیادہ میرا یقین بڑھ گیا کہ جب وینٹ سے ابو کو ہٹایا تو الحمدللہ وہ بالکل مکمل ریکوری کے ساتھ جو ہے نا ان کو ہوش آیا. اور الحمدللہ بھی کچھ ویکنیس اور باقی چیزیں تو ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی آزمائش نہیں ڈلی. الحمدللہ اللہ نے ان کو صحت دی. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے اور ہمیشہ صحت کے اور ایمان کی حالت میں رکھے. جی کہیے فائزہ, مزید کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی باجی بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ واقعی یہ دعا جو ہے نا, جب اللہ تعالیٰ سے ہم یقین کے ساتھ مانگتے ہیں نا تو وہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے. یہ بات تو ہے, وہ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون والی بات اسی پہ صادر آتی ہے نا, وہ ہم پر نہیں آ سکتی. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا کبھی بھی. ٹھیک ہے, اور کون ساتھی کوئی دعا سنانا چاہتے طیبہ ہیں؟ اکبر. باجی سدرا. جی سدرا آپ بتائیے. جی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ٹھیک ہے, گڈ. اور کوئی ساتھی؟ شمیمہ. جی شمیم لا الہ الا سنائیے. اللہ, لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم. لا طیبہ الہ اکبر. نہیں, پوری دعا بتائے نا, یہ لا الہ الا اللہ. چلیے کسی اور ساتھی سنتے, کوئی اور میں بتائے گا؟ غزالہ, میں غزالہ سناؤں؟ بتائیں غزالہ. اللہم انی اثبات اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدن عبدک و رسولک. یہ صبح شام کی دعاؤں میں ہے نا. ٹھیک ہے, اشہدو ہوگا میرا خیال. شدو کی بجائے باقی آپ دیکھ لیں اس کو. باقی ماشاءاللہ. جی ضرور. اچھا, کوئی اور ساتھی بتائے گا؟ کوئی اور؟ ماشاءاللہ, دیکھیں کتنی اچھی دعائیں آپ سب بتا رہے ہیں. جی یہ لا الہ ایک دعا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرب اور پریشانی کے وقت جو دعا مانگا کرتے تھے, کسی کو یاد ہے پریشانی کے وقت یہ دعا مانگنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ میں بتاؤں؟ نہیں, کون؟ ازکا. ازکا بتائیے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. ماشاءاللہ, ترجمہ کر سکتی ہیں؟ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ جو بہت عظیم ہے اور بہت حلم والا ہے. نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ جو رب ہے عظمت والے عرش کا. نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمینوں کا
اور جو رب ہے کریم یعنی کہ عزت والے عرش کا۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، بہت اچھا۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ تو جناب یہ کچھ دعائیں جو ہیں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دیں گے، باقی اس کے علاوہ آپ کو بھی جو دعائیں آتی ہیں، یہی آپ کا پہلا ہوم ورک ہے کہ چند دعائیں جو جن میں عرش کا ذکر آیا ہے وہ آپ نے انشاءاللہ روزانہ اس ہفتے مانگنی ہے۔ اور یہ جو دعا ہے نا، خصوصی طور پہ یہ والی جو دعا ہے جو بیمار کو دینے والی دعا ہے، تو اس ہفتے دیکھیے کہ آپ کتنے لوگوں کی تیمارداری اس دعا کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں جا کر کریں، ہو سکتا ہے آپ فون پہ کریں، ہو سکتا ہے آپ لکھ کے کریں، لیکن آپ کسی کو کال کر کے آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی بیمار ہے تو اسے یہ دعا بھی دیں، اور آپ کا یہ ہوم ورک بھی ہو جائے گا اور آپ کی طرف سے یہ دعا بھی اس کو دے دی جائے گی۔ ورنہ یہ کہ یہ ہے کہ غائبانہ بھی مان سکتے ہیں، لیکن کسی کو جب آپ دعا دیتے ہیں تو اس کا دل خوش ہوتا ہے اور یہ آپ کے طرف سے ایک بہترین تحفہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی فرمائیے، کوئی کچھ کہنا چاہ رہے؟ اچھا چلیے، مائک ان کا کھلا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پر، ذوالمعارج پر۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے، نام جو ہم نے پڑھا، بلندیوں والا، عروج والا، اللہ کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ یہ اس میں آپ دیکھیں، اس کے سیکنڈ پیراگراف کی طرف آئیے۔ میں عربک شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، تو آپ مجھے بتائیں، سوال پھر پوچھتی ہوں۔ یہ جو ہے نا کہ الذی تعرج الیہ، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے الطیبہ تک۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کی طرف کیا کیا چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے اگلے پیراگراف میں بھی اس پہ بات ہے، وَتَعْرُجُ إِلَيْهِ الْأَرْوَاحُ كُلُّهَا بَرُّهَا وَفَاجِرُهَا۔ تو بتائیے اللہ کی طرف سے کیا کیا اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، کون بتائے گا؟ ایمان دانش آپ بتائیں گی؟ حبیبہ۔ جی میم، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے، روح اور اقوال اور اعمال ہمارے، اور صالحات جو نیک اور طیب اعمال اور اقوال ہوتے ہیں وہ چڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ لائن ہے اس میں سے بھی بتاؤں میم؟ جی اس میں بھی بتائیے کیا ہے۔ اس میں ہے کہ فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں، ساتھ اس کے جو تدبیر کرتے ہیں احکامات اور اعمال میں سے، اور اس کی طرف چڑھتی ہیں روحیں تمام کی تمام، نیک اور فاجر۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ دونوں۔ تو جناب ہمیں پتہ چلا فرشتے، روح یعنی اقوال، اعمال اور ارواح ساری نیک اور بد، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے، اب یہ میں آپ سے سوال جو پوچھ رہی ہوں نا، یہ آپ نے چیٹ میں لکھنا ہے کہ یہ بتائیے کہ جو ارواح چڑھتی ہیں، نیک یا بد ارواح اس کی طرف جاتی ہیں، یہ کس وقت ہوتا ہے؟ آپ اسے چیٹ میں لکھیں، یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جی موت کے وقت ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، کوئک آنسر، کوئک رپلائی آپ سب کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم عمل میں برکت فرمائے۔ تو اچھا اب یہ بتائیے کہ آگے جو آ رہا ہے نا کہ اچھا یہ ایک مجھے ایک بات اور یہ بتائیے کہ آپ نے چلے یہ سوال آگے کرتی ہوں، ابھی ایک اور پوچھتی ہوں۔ اس سے آگے نیک روحوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نیک روحیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے، وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ طاہرہ یاسمین۔ طاہرہ یاسمین آپ بتائیے۔ جی، نیک روحیں جب چڑھتی ہیں آسمان کی طرف تو وہ اپنے رب کو سلام کرتی ہیں، اور وہ سلام کرتا ہے ان پر، اور وہ اس کی قرب سے لذت پاتی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعریف حاصل ہوتی ہے اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا محسوس ہوا یہ پڑھ کر؟ کچھ محسوس کرتے ہیں آپ یہ پڑھ کے؟ کچھ شیئر کرے گا؟ باجی میں بتاؤں صدف؟ جی صدف آپ بتائیے۔ باجی اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب اس آزمائش سے، اس بات سے میں گزر چکی ہوں کہ جب میری آپریشن تھی، سیزر تھا میرا دوسرا، تو میرا جسم، میری روح نکل چکی تھی میرے جسم سے، اور میں نے محسوس کیا اپنی روح کو اوپر جاتے ہوئے، اور آج تک مجھے وہ فیلنگس یاد ہیں کہ جیسے میرے ہاتھ بندھے ہوئے، سر جھکا، ایک فرما بردار کی طرح میں ایسے جا رہی تھی جیسے ایک بندہ نا لفٹ میں کھڑا ہو، اسے فیل نہیں ہوتا کہ اوپر جا رہا ہے، ایسے ہی میں اوپر گئی، اور ایک
اتنا بلند و بالا ایک میں نے دروازہ دیکھا جو آسمان کو چھو رہا تھا، اور 2 دربان کھڑے تھے وہاں پر گارڈ، اور ایک بہت لمبی لائن تھی لوگوں کی، اور میں سائڈ میں کھڑی ہو گئی کہ مجھے جگہ نہیں تھی. میں نے کہا چلو جب میرا نام آئے گا تو میں خود ہی آگے بڑھ جاؤں گی. تو ان میں سے کسی نے مجھے ایک گارڈ نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ صدف یہاں کیوں آئی ہے، ابھی تو اس کا وقت نہیں آیا. اور اگلے ہی پل میں اسٹریچر پر تھی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ مجمع ہمارے وہ ساتھ اس جگہ بہت اچھا معاملہ کرے، اور ہمیں جی وہاں باجی بہت سلامتی ملے، اور ہم سلامتی پائیں، اور ہمیں اللہ کی تعریف اور عزت ملے نا. کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ یہ جب ایسی چیزیں پڑھیں نا تو دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے، کہ جو ہم بھی اس کی قربت سے لذت پائیں، ہماری بھی تعریف ہو، ہماری بھی عزت ہو. پڑھ کے دل کرتا ہے نا کہ کوئی ایسا میری روح، دیکھیں فیل کریں روح میرے میں اور آپ میں ہے نا، میری روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آگے کچھ اور اس سے مختلف معاملے کی بات ہو رہی ہے. یعنی فجار جو گناہ کرنے والے فاسق فجار لوگ ہیں، ان کے ارواح کے ساتھ بھی معاملہ ہے. وہ کون بتائے گا؟ سربت بتائیں. میں بتاؤں پہلے؟ شربت آپ بتائیں. جب یہ فاجر روح اوپر چڑھتی ہے تو اس وقت وہ جب آسمان پہ پہنچتی ہے تو وہ اجازت مانگتی ہے، تو اسے اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور پھر وہ زمین کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، کیونکہ ہر ایک کی روح پر جانی ہے نا. اچھا یہ بتائیں کس چیز کی اجازت مانگتی ہے وہ؟ کس چیز کی اجازت مانگتی ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ میں رخسانہ بتاؤں؟ یہ جی میں رخسانہ بتاؤں، میں بتائیے. ابیبہ. رخسانہ آپ بتائیں. جی وہ جنت میں جانے کی، اوپر چڑھنے کی آسمان پہ اجازت مانگتی ہے. دروازے آسمان کے ہے نا، ان کو ان سے اجازت مانگتی ہے کہ دروازہ کھولا جائے تو میں اندر آ جاؤں، لیکن اس کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو انٹری ہر جگہ مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو جن کے لیے دروازے کھول دیے جائیں اور جو جنت میں پہنچ جائیں. آمین. باقی عالم برزخ میں جانے کے لیے صدف بات کریں. جی جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ لین اور سجین میں رکھا جائے گا، اور آسمان پہ دروازے ہوں گے اور کھولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ واللہ عالم غیب کے معاملات ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. چلیے جی آگے دیکھتے ہیں ہم. یہ جو حدیث سے پہلے والا پیراگراف ہے نا، اس میں یہ بات ہو رہی ہے، اس میں پھر بات ہو رہی ہے کہ ارواح اور اقوال اور اعمال جو ہیں وہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ اوپر جا رہے ہیں. یہ سارا کچھ پڑھ کر آپ کو کیا خیال آتا ہے؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا کچھ؟ میم ایمان، جی ایمان کہیے. میں ایک چیز شیئر کروں گی. آج ہی ہم نے یہ لیسن پڑھنا تھا اور یہی اس میں ذکر ہو رہا تھا کہ روحیں اللہ کی طرف چڑھتی ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں ایک نیوز آئی، ہماری قریبی فیملی میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے. وہ 17 سال کا بچہ ہے اور اپنے والدین کے ایک ہی بیٹا، ان کی 3 بیٹیاں بڑی، اور اس کے جو فادر ہیں وہ بھی ایک ہی بیٹے اپنے ماں باپ کے، اور ایک ہی وہ بھائی تھے آگے ان کی، یہ ایک ہی بیٹا تھا چھوٹا 17 سال کا. بیٹیاں بڑی بڑی، مطلب کائنڈ آف بڑھاپے کی اولاد نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس اور آپ یقین کا کریں ان بہترین کے گھر استقبال میں نا، کرے. ان کے گھر میں اس کی جو لڑکے کی جو دادی ہے نا، وہ میری جٹھانی کی نانی ہے، اور وہ اتنی ضعیف ہیں آئی تھنک سو وہ 90 کے قریب ہوں گی، اور وہ ہیں ابھی زندہ ہیں. اور اس بچے کی جب خبر آئی ہے نا، اور میں آج ہی ہم نے یہی لیکچر پڑھنا تھا، تو میرے ذہن میں تب سے مطلب یہی گھوم رہا ہے کہ ایک تو اللہ کی طرف تو چڑھنی ہے، ہر چیز ہی چڑھنی ہے، پر ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کس کا بلاوا آ جانا ہے. ہماری اپنی پتہ نہیں کب تک کی پلاننگز ہیں، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ ہونا تو سب کے ساتھ ہے، یہ کوئی نہیں باقی بچے گا. یہ تو ہمیں اب ہمارے لیے بڑا عبرت کا ایک مقام ہے کہ ایسے چلے جانا ہے ہاتھوں سے، اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بالکل. اور دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں نا موت کے ساتھ معاملہ ختم، لیکن یہاں تو موت کے ساتھ ایک دوسرا دروازہ کھل رہا ہے اور کچھ اور ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر، اور اللہ تعالیٰ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اس پر رحمت کرے اور اس کی مغفرت فرمائے، اور اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. اچھا جناب آگے دیکھتے ہیں. حدیث آ رہی ہے نا، حدیث ہم نے پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے. تو ذرا چیٹ میں لکھیں کہ کون سی نمازوں کی یہاں بات ہو رہی ہے، کون سی 2 نمازوں کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں. جی ٹھیک ہے جی، فجر کی اور دوسری عصر کی. گڈ.
اچھا اب حدیث آپ نے پڑھ لی، نمازوں کا بھی پتہ چل گیا. اب دوسرا ہوم ورک جو ہمارا وہ ہے کہ خصوصی طور پر اس ہفتے فجر کی جو نماز ہے اور عصر کی جو نماز ہے اس کو خشوع کے ساتھ یہ دونوں نمازیں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ان کا اہتمام کرنا ہے، ان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس اس وقت فجر عصر کا ٹائم ہو چکا ہوگا، کلاس ابھی ہماری مکمل ہو جائے گی 10-15 منٹ بعد، تو آپ نے انشاءاللہ جب اٹھنا ہے نا تو یہ حدیث کو ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ پڑھنا ہے کہ اس وقت فرشتے جمع ہوتے ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے کس حال میں میرے بندوں کو چھوڑا. وہ بتاتے ہیں کہ ہم وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر نماز کی کیفیت بھی بتاتے ہوں گے نا، واللہ عالم. لیکن کیونکہ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کی تو نمازیں ان کو واپس ان کو لوٹا دی جاتی ہیں کہ یہ نماز تم اپنے پاس ہی رکھو، ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، ہماری نمازوں کو بھی ایکسیپٹ کرے اور ہماری نمازیں خشوع خضوع اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ کے پاس فجر کا وقت ہوگا، جیسے میرے پاس اس وقت فجر کے بعد کا بالکل وقت ہے نا، جب بالکل ڈفرینٹ ٹائم زون میں ہم سب میں، تو انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے اس وقت پہ بھی اچھے طریقے سے اس ہفتے عمل کرنے کی. اور ایک ہفتہ عمل، ہم ایک ہفتے کا آپ کو ٹارگٹ دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد آپ نے وہ چھوڑ دینا. ایک ہفتے کا مطلب ہے ذرا اس میں پریکٹس کریں، انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اچھا جناب، اب اس کے بعد جو مصنف ہے وہ کہہ رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کچھ قوموں پر. تو وہ کوئی آپ میں سے پڑھے گا وہ کہاں بات آ رہی ہے جہاں پر وہ افسوس کر رہے ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ بھی میں کسی اور ذاتی سے کراؤں گی، لیکن عربک کون پڑھے گا؟ عالیہ کی بشرا آپ پڑھیے، آپ نے پہلے. اچھا جی بشرا آپ عربک پڑھیے اور عالیہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیے گا. وَبُوسَنِ الْأَقْوَامِ جَهَلُوا عَظَمَتِهِ فَعَصُوهُ وَلَمْ يَقْدَرُوهُ حَقَّ قُدْرِهِ فَلَمْ يُقَدِّرُوهُ حَقَّ قَدْرِهِ فَاسْتَهَانُوا بِأَوَامِرِهِ وَاسْتَعْمَلُوا نِعْمَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ. ٹھیک ہے، عالیہ آپ ترجمہ کریں. میں کروں عالیہ آپ نے کہا تھا ترجمہ نہیں، میں اس کا ترجمہ نہیں لکھ پائی. چلے کوئی بات نہیں، کوئی اور ترجمہ کرنا چاہے گا؟ ریشما کیجئے ترجمہ. ریشما اور آپ تو پہ افسوس ان قوموں کے لیے جو جاہل ہے اس کی عظمت سے، تو انہوں نے نافرمانی اس کی اور ناقدری کی اس کی، جیسا کہ حق تھا. اس کا ترجمہ یہ کریں نا، انہوں نے قدر نہ بیکار کی اس سمجھا کی، سے. انہوں نے قدر نہ کی اس کی جیسا کہ حق ہے قدر کرنے کا. آگے پڑھیں. جی کون ساتھی پڑھ رہا تھا؟ آگے مکمل کریں نا، کون مکمل کرے گا اس کو؟ انہوں نے قدر نہ کی. جی رخسانہ آپ مکمل کریں. تو پھر انہوں نے اس کو معمولی، اس کے احکامات کو معمولی سمجھا اور اس کو استعمال کیا اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں. تو جناب یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ والا دونوں لائنیں یا آپ سب نے اس کی عربک بھی پڑھنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اور کسی کو سنانا ہے کہ افسوس ہے ایسی قوموں پر جو اس کی عظمت سے جاہل ہیں. جب جہالت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے نافرمانی کی اور قدر نہ کی اس کی جیسا حق ہے قدر کرنے کا. اور جب قدر نہ کی تو کیا کیا؟ پھر معمولی سمجھا اس کے احکامات کو، پھر استعمال کیا اس کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں. کتنی اہم بات ہے نا. جب جہالت ہوتی ہے تو نافرمانی آتی ہے، قدر نہیں ہوتی ہے، اپنی چیزوں کا استعمال نافرمانی میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں میں سے نہ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ یہ دو لائنیں جو ہیں نا، وَبُوسًا لِأَقْوَامِ سے لے کر فی معصیتہ کا، اگر چاہیں تو دوبارہ اس کی سن لیجیے گا لیسن میں، اور اس کی اعراب کو بھی چیک کیجیے گا، اور اس کی اردو بھی ٹھیک لکھیے گا، اور پھر اس کا ترجمہ یعنی لکھیے گا، اور اس کو کسی اپنے ساتھی کو آپ نے سنانا ہے. ٹھیک ہے جناب. اگلا سوال میرا آپ سے یہ اس لیسن کے آخر سے ہی سوال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بردبار حلیم ہے.
کیسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بردبار اور حلیم ہے؟ کیا چیزیں، کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا بتا رہے ہیں وہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ کو کی بردباری اور حلم کیسے ظاہر ہو رہا ہے، کس طرح؟ میں بتاؤں وجیہ ثابت کی وجیہ آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ اختیار رکھنے کے باوجود بھی صبر کرتا ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں عافیت میں رکھتا ہے، امن میں رکھتا ہے اور اطمینان میں رکھتا ہے، رزق دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی۔ تو یہ اس کا حلم اور بردباری ہے نا، وہ چاہے تو ہماری شکلوں پہ ایک ایک اسپاٹ ہی لگا دے ہمارے گناہوں کے سبب، تو ہماری شکل دیکھنے کے قابل نہ ہو۔ اوہ سبحان اللہ، کتنی اہم بات کی کہ ہم اسے کتنی تکلیف دیتے ہیں نا، لیکن وہ پھر بھی صبر کرتا ہے۔ ہم نافرمانی کرتے ہیں، وہ پھر بھی عافیت دیتا ہے، پھر بھی رزق دیتا ہے۔ ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کئی اسباق ہو سکتے ہیں نا، کوئی آپ نے سے بتائے گا اس میں سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ شافی آپ بتائیں گے؟ باجی اس میں تو ایک تو ہم انسانوں کے لیے بہت زیادہ سبق ہے کہ ہم بھی سیکھیں لوگوں کو مہلت دینا، اور اگر کوئی ہمیں تکلیف دے رہا ہے، رشتہ دار ہے، بچے ہی کیوں نہ ہو، دوست ہیں، تو ہم صبر کریں، فٹافٹ سے ان کو جواب دینے کی نہیں کریں، اور اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو افو درگزر سے کام لیں، جب کیونکہ ٹھیک ہے، یہ انسان تو وہ ہے نا ایک کہ سبق آپ نے انسان جب نکالا۔ درگزر کرے گا تو اللہ بھی اسے معاف۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سبق ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، بالکل آگے شہانہ آپ بتائیں اور کیا دیکھیے، سبق؟ اس میں ایک تو ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہم اس کے مخلوق ہیں، ہمارا خالق ہے کہ ہمیں وہ ہر بار مہلت دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی شکر ہے، شکر ادا کرنے کا سبق سیکھیں۔ ایک اور سبق بھی ہے، میں بتاؤں ریشما؟ جی ریشما بتائیے۔ یعنی اپنی باتوں یعنی برے کاموں سے اللہ کو ہم کتنی تکلیف دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں بار بار معاف کرتے ہیں اور ہمیں پھر موقع دیتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں اور اللہ کی اطاعت کریں۔ تو سبق کیا؟ یہ بھی اللہ کا صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی صبر ہے کہ نہیں، ہمارے برے ہمارے کاموں لیے پر۔ سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ پر جو اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اس کے احکام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں، تین ساتھیوں نے بالکل مختلف اینگل سے بات کی۔ ایک نے کہا کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ کے صبر اور حلم کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے ان کی۔ دیکھیں، ہمارے ہاتھ میں بھی بعض لوگوں کی روزی اور رزق ہوتا ہے نا، جو اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہوتا ہے، اصل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ مثلا کچھ آپ کے سرونٹس ہیں، کوئی آپ سے نیچے لوگ ہیں جن کو آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، وہ ذرا کوئی ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ان کو یہ پیسے ان کے کاٹ لیتے ہیں، یا ان کو باہر گھر سے نکال دیتے ہیں، یا ان کو 10 باتیں سناتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اگر دیتے بھی ہیں تو ساتھ 4 باتیں بھی سنا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کرتا نا، وہ کتنی ڈھیل دیتا ہے ہمیں، یہ سیکھنے کی بات ہے۔ دوسری ساتھی نے کہا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ کتنا ہم پر رحم کر رہا ہے، اور میری تیسری ساتھی نے کہا کہ ہمیں نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ بالکل جناب۔ اچھا جناب، اب میں آپ سے لاسٹ جو اللہ کا نام ہے، اس کا ذرا نام کے معنی تو لکھیں، کیا معنی ہیں، کیا کیا معنی ہیں اس کے، ذرا چیٹ میں لکھیں اس نام کے معنی کیا ہیں۔ فضل والا، ٹھیک ہے، بخشش والا، گڈ، آپ لکھ رہے ہیں، عطا کرنے والا، گڈ، اور اس کے علاوہ احسان کرنے والا، ماشاء اللہ، تو بڑے اچھے طریقے سے سنا ہے آپ سب نے، سب ساتھیوں نے ڈفرینٹ جو اس کے مختلف معنی ان کا بتایا۔ اس سبق میں سے جنرلی آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے؟ کیا شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ کوئی بھی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے۔ حمیرہ طاہر، آپ شیئر کرنا چاہیں گے اس لیسن میں سے کیا سیکھا آپ نے؟ کوئی خاص بات، کوئی ترجمہ کرنا چاہیں کسی جگہ کا، یا کچھ بتانا چاہیں؟ جی باجی، السلام علیکم باجی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت بہت ہی پیاری صفت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل والا، بخشش والا اور عطا کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ اپنے بندوں پر احسان کرنے والا ہے۔ اور باجی پچھلا جو لیسن کمپلیٹ ہوا ہے نا، میں اس میں شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جو آپ ہی لاسٹ میں آپ نے کہا نا کہ اس میں بتائیں کہ، تو اس میں یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا الصبور، تو سب سے زیادہ بڑھ کر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ کے بارے میں لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں اور زمانے کو نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں، تو اللہ نے منع فرمایا اس سے۔ تو یہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی صفت اپنے اندر لے کے آنی چاہیے کہ ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے اور لوگوں کو معاف کرنا چاہیے اور اپنے شر سے لوگوں کو
بچانا چاہیے کہ ہم جو ریئیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو غصے میں آ کے فوری جو ہمارا ایکشن ہوتا ہے اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جزاک اللہ. میں رخسانہ کچھ کہنا چاہوں گی. چاہیے رخسانہ. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو سورت ہے سورہ مومن کی 17-18 آیتیں مجھے یاد ہے. تو میں نماز پڑھتی آپ یقین کریں بالکل ایسا لگتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کی جو غافر ذنبی ہے کہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور شدید العقاب سزا بھی دے سکتا ہے اور بڑا رحم کرنے والا، طول کرنے عطا کرنے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے، فضل کرنے والا ہے. یہ بالکل ایسے سوچ کے پڑھتے آپ یقین کریں اتنا نماز میں جیسے ایک لگتا ہے میں اللہ کے آگے ہم جھکے ہوئے، اتنی لذت سی آتی ہے. اگر آپ اس کو پوری اس کے معنوں کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں تو واقعی اللہ سے ایک تعلق انسان کا قائم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور دیکھیے سورۃ الزمر کی آیت بھی ہم نے ذل عرش کے اس میں پڑھی نا کہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے اس کی قدر ہی نہیں کی جیسے اس کی قدر کا حق تھا. اللہ کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کی، اللہ کی ہم ایسے قدر کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اس کی شکر ادا کریں، اس کے آگے جھکیں. اور آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ چلیے عالیہ اکبر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے اس عزت طول سے یہ ایک چیز بہت اچھی سمجھ میں آئی کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے بار بار، اور اس سے ہم ایک اپنے باقی ریلیشنز میں بھی معاف کر کے اور ایک ٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. جیسے استاذہ نے سمجھایا کہ ہم اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور ہم اسے معاف کر دیتے ہیں تو اس معاف کر دینے سے ہی ہمارے درمیان ایک ایسا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کہ پھر شاید جو غلطی کرتا ہے وہ شاید ہماری بات کو سنے، بعد میں سمجھے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. نسرین یاسین فرمائیے. جی باجی، اس میں جو مصنف یہ 2 آیات لے کر آئیں یکساں، سورۃ النحل کی 18 اور سورۃ ابراہیم کی 34. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور پھر سورۃ ابراہیم کی آیت میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. تو یہ کتنا زبردست تقابل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رویے کا اور ہمارے ساتھ احسان، یعفو عن الکثیر من السیئات. اور یہ ایک انسان ہے کہ وہ پھر لظلوم کفار، اس کو مصنف نے ریلیٹ کیا ہے منہ وحدہ لا شریک لہ. یہاں انہوں نے شرک کو لظلوم کفار کے معنوں میں لیا کہ پھر انسان شرک کرتا ہے اس رب کے کا جو اتنا ما اکرمہ وجمیع النعم والعطایا واصناف البر والاحسان، اور اس کے باوجود انسان کا رویہ یہ ہے کہ وہ لظلوم کفار ہے، وہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو یہ تقابل بہت اچھا ان 2 آیات کا یہاں سمجھ میں آیا. بالکل الحمدللہ. جی اور فرمائیے کون بات کرنا چاہے گا دول میں سے؟ شمیم اختر آپ کہنا چاہتی ہیں کچھ؟ اللہ تعالیٰ کس نام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نعمتیں بھی دے رہا ہے، احسان بھی کر رہا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ ہماری بھلائیوں میں لگا ہوا ہے. خزائن ہے اس کے پاس ہر چیز کے، لیکن ہم جو ہے غافل ہیں. اور اللہ سے اس نام سے ہمیں بالکل ہی پتا نہیں تھا کہ اس نام کی اتنی اللہ اہمیت ہے کہ اس نام کے ساتھ اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت عطا کر سکتا ہے. ہاں بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ دیکھیں ہم یہ اللہ کا جو نام ہے نا، اللہ کے نام کو وسیلہ بنائے نا کہ یا اللہ تو طول ہے، بخش کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، تو سارے خزانوں کا مالک ہے. یا اللہ میرے پہ یہ رحم کر دے، میرے پہ یہ احسان کر دے. یہ دعائیں اللہ کے اس نام کو سوچ کر مانگے. بہت عطا کرتا ہے روزیوں میں سے. دیکھیں سورۃ النحل کی آیت میں آیا ہے نا، یہ بہت عطا کرتا ہے روزیوں میں سے، بہت سی برائیوں سے درگزر کرتا ہے. تو اب جب آپ نے تلاوت قرآن پاک کرنی ہے نا، پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ جب ہم تلاوت قرآن پاک کریں نا تو ہم اللہ کے جہاں اسماء الحسنی پڑھ رہے ہیں نا، تو ان پر غور کریں کہ اچھا یہ تو ہم نے پڑھا تھا، اس میں تو یہ بات میں نے پڑھی تھی، میں یہ کہیں رک کر اس کے نام کے ساتھ وسیلہ بنا کے دعا مانگ لیتی ہوں. انشاءاللہ ایسے کر سکتے ہیں آپ. ایک ہوم ورک اور لکھیے اپنے پاس جو کہ ہر ہفتے کا ہوم ورک ہے، وہ ہم نہ پڑھیں تو انڈرسٹوڈ ہے، ہم نے اپنے پاس لکھنا ہے. وہ یہ کہ ہر ہفتے اپنی ڈائری میں لکھا کریں کہ جو اس لیسن کا پسندیدہ کوئی ایک حصہ جو آپ کو لگے یہ مجھے بات اس میں سے بہت پسند آئی، اس کی عربی اور اس کا ترجمہ لکھیں. اور اس کے علاوہ یہ جو کمپلسری ایک اور ہوم ورک جو ہے وہ یہ ہے
کہ آپ نے تمام جو آیات آتی ہیں لیسن میں، ان آیات کی تلاوت کم سے کم ایک بار کرنی ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، تاکہ اس سبق سے جب آپ مکمل گزریں گے نا تو آپ کو وہ نام یاد آ جائیں گے کہ انشاءاللہ یہاں میں نے یہ نام پڑھا ہے، تو تلاوت کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ آپ کو پھر یاد آئے۔ مطاہر رضوان آپ کہیے۔ السلام علیکم آپ۔ ویسے وعلیکم تو السلام۔ تینوں نام اپنے آپ میں بڑے بگیسٹ ہمارے لیے ایک تھاٹ تھا، بہت زبردست تھے، لیکن ذوالطول مجھے اس لیے بہت زیادہ اچھا لگا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کھڑے کھوٹے کو علیحدہ کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی وافر نعمتیں دے رہے ہیں، انعام اور احسان کو بتا رہے ہیں، پھر اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی نعمتوں سے ہمیں دور نہیں کرتا، ہماری تکلیفیں بھی اللہ تعالیٰ ہی دور کرتا ہے، پھر ہم ان کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود انسان کتنا بڑا ظالم اور ناشکر ہے کہ ہمیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہی تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں دے رہا ہے، الحمدللہ، وہ نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے۔ بالکل مطاہر، ذرا اس نام کو کی عربک پڑھیں، کیا نام ہے جس پر آپ بات کر رہی ہیں؟ میں کس کی عربی پڑھوں؟ ذوالطول۔ جو یہ نام ہے جس پر آپ بات کر رہی ہیں، جو آخری نام ہم نے آج پڑھا، کیا ہے یہ؟ اس کا نام پڑھیں۔ ذوالطول۔ ایک تو ذوالطول، پر زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ سب نوٹ کریں اپنے پاس، پر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ عرب کیونکہ جب آپ تلاوت قرآن پاک کریں گے نا تو اس میں بھی یہ نام آتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ اس میں بھی غلط پڑھے نا، یہ قرآن کے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے، یہ اللہ کا نام ہے ذوالطول، ٹھیک ہے نا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل رکھے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہر رسوائی سے بچائے، اپنے انعامات آپ پر کرتا رہے، آپ کے رزق میں برکت فرمائے، آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔